بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم ایک بہت اہم مسئلے کو انشاءاللہ سمجھیں گے، اور اس مجلس کا عنوان رکھا ہے گیا میاں بیوی کا ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کی زندگی کو ایک ہی جیسے حالات میں بند رکھنے کی بجائے تبدیلیاں مہیا کر رکھی ہیں، جن کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں تنوع پاتا ہے، یعنی مختلف حالات ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ انسان مثبت سوچ رکھنے والا باحوصلہ انسان ہو، اور سونے پر سہاگا کے مصداق یہ کہ ایک صحیح ایمان والا مومن بھی ہو، تو حالات زندگی کا طرح طرح کا ہونا، اس کا تنوع اس کے لیے دنیا اور آخرت کی راحت و سکون، خیر اور عافیت کمانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرح اس کی ازدواجی زندگی بھی مد و جزر کا شکار رہتی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، گرم سرد چلتا رہتا ہے، اور اس ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے امکانات بھی ساتھ ساتھ میسر ہوتے رہتے ہیں۔ بس کچھ حوصلہ مندی، مثبت سوچ و فکر اور اللہ جل وعلا کے فیصلوں پر رضا مندی کے ساتھ ان امکانات کو پہچاننے اور استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مد و جزر خوفناک طوفان بننے کی بجائے خوش دل، خوش نما، راحت پذیر جھولوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں پیش آنے والی ان مد و جزر کو، اونچ نیچ کو پرسکون جھولے بنانے کا ایک طریقہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی تعریف کرنا ہے، اور اپنے لگاؤ اور محبت کا اظہار کرتے رہنا بھی ہے۔ الحمدللہ اس موضوع کو ایک الگ مضمون جس کا عنوان ہے محبت ہے تو اقرار و اظہار کرو، اس مضمون میں ایک بہت عرصہ پہلے نشر کر چکا ہوں۔ آج کی گفتگو میں تو انشاءاللہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی سچی تعریف کرتے رہنے اور اپنے لگاؤ اور محبت کا اظہار اور اقرار کرتے رہنے کے معاملے کے بارے میں بات کروں گا کہ شرعی طور پر اس میں ہمیں کہاں تک کی اجازت ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تقریباً ہر ایک انسان اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، اور تعریف کرنے والے کے لیے اپنے دل و دماغ میں اچھے احساسات پاتا ہے۔ انسانی نفسیات کے اس فطری عمل کو اگر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اور صرف خیر کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سے مثبت نتائج ملتے ہیں باذن اللہ۔ لہٰذا اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی ناراضگی دور کرنے کے لیے، اپنے درمیان محبت اور مودت میں اضافے کے لیے اور خیر اور اصلاح کے لیے ایک دوسرے کی سچی تعریف کرتے رہا کریں، ایک دوسرے سے اپنے لگاؤ اور محبت کا اظہار کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ اس بات کی قوی امید ہوتی ہے کہ ان کے درمیان آن پڑنے والے تلخ اوقات بہت مختصر ہو جایا کریں، یا شاید ہوا ہی نہ کریں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جاننا لازم ہے کہ کسی کی سچی تعریف بیان کرنے کے بارے میں بھی ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اور ہم پر کیا پابندی عائد کی گئی ہے۔ الحمدللہ اس موضوع کو بھی ایک الگ درس بعنوان کسی کی تعریف کرنے کا شرعی حکم اس درس میں بیان کیا جا چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی سچی تعریف کرنے میں بھی کھلی چھٹی نہیں دی گئی۔ مزید اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس درس کو سن لیجئے، اور اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو میرے بلاگ پہ وہ کتابی صورت میں بھی مضمون موجود ہے، اس کا مطالعہ فرما لیجئے۔ ہمارے اس وقت کے موضوع اور مسئلے کو سمجھتے ہوئے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان خیر اور اصلاح کے لیے اور محبت اور مودت میں اضافے کے لیے صرف سچی تعریف سے کام نہ بن سکتا ہو، تو پھر کیا جھوٹی تعریف کی جا سکتی ہے؟ ہمیں الحمدللہ اور تقریباً ہمارے ہر ایک مسلمان بھائی اور بہن کو انشاءاللہ یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جس کا انجام جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خبر ادا کروائی کہ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور یقیناً جھوٹ فساد کی طرف لے جاتا ہے، اور یقیناً فساد جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہی رہے یہاں تک کہ
اللہ کے ہاں اس پر جھوٹا ہو جانے کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث شریف ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الادب باب نمبر 69 اور صحیح مسلم میں کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 29۔ جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانیوں میں بھی بتایا گیا ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس سے پھر جاتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان باب نمبر 24 اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان باب نمبر 27۔ لہذا اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے مسلمان بندوں پر رحمت اور شفقت کہ اس نے اپنی آخری شریعت میں انسانوں کی عمومی اور مسلمانوں کی خصوصی طور پہ ان کے مابین خیر اور اصلاح کے لیے کچھ مقامات اور حالات میں حقیقت کے خلاف بات کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اس موضوع کو، اس مسئلے کو الحمدللہ ایک تفصیل سے میں نے صدق نامی مضمون میں بیان کیا ہے۔ اس مضمون میں جھوٹ اور دکھاوے کی بات کرنے کے جائز مقامات اور اسباب کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ اس مضمون کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، جو کہ الحمدللہ میرے بلاگ پر موجود ہے۔ انہی مقامات اور حالات میں سے جن میں کہ خلاف حقیقت بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان حالات اور ان مقامات میں سے ایک حالت میاں اور بیوی کے درمیان خیر، اصلاح، محبت و محبت میں اضافہ کرنے کی حالت بھی ہے، جیسا کہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں میں اصلاح یعنی درستگی، صلح، صفائی وغیرہ کے لیے جھوٹ بولے تاکہ اس طرح خیر میں اضافہ کرے یا خیر کی بات کرتا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی۔ بخاری میں کتاب الصلح باب 2 اور صحیح مسلم میں کتاب البر والصلۃ والآداب باب 27۔ کچھ دوسری احادیث شریفہ میں اس پہلی حدیث کے ساتھ کچھ اور مواقع، کچھ اور مقامات کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصْ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذْبٌ، کہا کہ میں نے نہیں سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوں سوائے ان مقامات کے: ایک الحرب، جنگ، دوسرا الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح صفائی، اور تیسرا حدیث الرجل امرأتہ وحدیث الامرأة زوجہا، میاں اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے دوران ایک دوسرے کی ناراضگی دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اسی کتاب البر والصلۃ والآداب کے اسی باب نمبر 27 میں، جس میں سے ابھی دوسری حدیث آپ کو سنائی گئی تھی، پہلے والی۔ ان احادیث شریفہ کی بنا پر اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان خیر، اصلاح اور محبت میں اضافے کے لیے کسی بھی قسم کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک پر غور فرمائیے۔ یہ میں نے اس مضمون میں بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے اس درس میں، جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ کسی کی تعریف کرنے کا شرعی حکم، اس میں بھی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل۔ تفصیل کے لیے آپ اس درس کو سن لیجئے۔ یہ فرمان مبارک یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس کی یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو ہلاک کر دیا، یہ فرمایا کہ اس کی کمر توڑ دی۔ یہ فرمان مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی۔ دیکھیے اور سمجھیے سامعین کے کسی کی سچی تعریف میں بھی مبالغہ آرائی کرنا، ضرورت سے زیادہ وہ تعریف کرنا یا بے وقت تعریف کرنا، بغیر شرعی حاجت کے تعریف کرنا، اس کے سامنے تعریف کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ تفصیل کے لیے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس مضمون کو، کسی کی تعریف کرنے کا شرعی حکم، اسے ضرور سنیے۔ تو کسی کی جھوٹی تعریف کرنا تو بدرجہ اولا ممنوع ہے، لہذا میاں بیوی کو اپنے درمیان خیر اور اصلاح کے لیے ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کرنے کی اجازت نہیں۔
ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف اس غیر حقیقی بات کے زمرے میں نہیں آتی جسے خیر اور اصلاح کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف تو منافقت کے زمرے میں آتی ہے، باہمی صلح اور خیر کے زمرے میں نہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دلوں میں نفرت رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کی جائے۔ ایسی تعریف جو دلوں میں نفرت رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف، وہ وقتی طور پر ایک دوسرے کے شر سے بچا سکتی ہے، لیکن دائمی اچھائی اور صلح کا سبب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی تیسرا دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح اور خیر کے لیے ان کی ایک دوسرے کی طرف سے جھوٹی تعریف سنائے تو یہ معاملہ ان دونوں کے جذبات اور خیالات میں مثبت تبدیلی کا سبب ہو کر صلح اور خیر والا نتیجہ نکال سکتا ہے بإذن اللہ۔ اور یہی وہ جھوٹ ہے جس کی حدیث شریف لیس الکذاب جو آپ کو پہلے سنائی، یعنی وہ حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں میں اصلاح کے لیے خیر میں اضافہ کرے یا خیر کی بات کرتا ہو، یعنی لوگوں میں اصلاح، درستگی اور صلح وغیرہ کے لیے جھوٹ بولے تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے خیر میں اضافہ ہو یا خیر کی بات کرے۔ اس حدیث شریف میں جس جھوٹ کی اجازت دی گئی وہ کسی تیسرے کی طرف سے دونوں میاں بیوی کے درمیان میں بولنا ہے، نہ کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے بولنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی خوب اچھی طرح سے یاد رکھنے کی ہے، سمجھ کر یاد رکھنے کی ہے کہ ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کرنا اور ایک دوسرے کے بارے میں اپنے غصے وغیرہ والے جذبات یا احساسات کے خلاف اچھے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنا دونوں معاملات الگ الگ ہیں۔ پہلے معاملے کی شریعت میں اجازت میسر نہیں، یعنی ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کرنے کی اجازت میسر نہیں، لیکن دوسرے معاملے کی اجازت میسر ہے، یعنی اپنے غصے والے جذبات اور احساسات کو چھپا کر اچھے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنا، اس کی اجازت ہے۔ اپنے غصے والے جذبات پر قابو پائیں، اچھے جذبات کو ابھاریں اور ان کا اظہار کریں، اس کی اجازت ہے۔ ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کرنے میں گناہ کما کر آخرت کا نقصان اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے دنیا میں نقصان پانے کے امکانات بڑے روشن اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہر شخص اپنے بارے میں کافی اچھی طرح سے جانتا ہے، لہذا جب آپ کسی کی جھوٹی تعریف کریں گے تو وہ جان جائے گا کہ آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ اس کی پسندیدہ شخصیات میں تو شامل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کی جھوٹی تعریف کے دھوکے میں وہی بیوقوف شخص آ سکے گا جو خود اپنے بارے میں حقائق سے چشم پوشی کرنے والا ہو یا اپنے بارے میں حقائق جانتا ہی نہ ہو۔ لہذا جب کوئی خاوند اپنی بیوی کی یا کوئی بیوی اپنے خاوند کی جھوٹی تعریف کرے تو وہ ایک دوسرے کی طرف سے اس دھوکہ دہی کو جان لیں گے اور بجائے خیر اور اصلاح کے شر اور فساد کے امکانات زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ صاف اور واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپس میں خیر، اصلاح اور ایک دوسرے سے محبت اور مودت میں اضافے کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کرنے کی اجازت نہیں۔ جی ہاں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں ناپسندیدگی والے خیالات کے اظہار سے باز رہیں، اور جو کچھ ایک دوسرے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے کچھ ایسی حکمت عملی کے ساتھ اس کی خبر ایک دوسرے کو کرتے رہا کریں کہ ان کے درمیان شر اور فساد کو جگہ نہ ملے، یا اگر پہلے سے ہی کوئی شر یا فساد موجود ہو تو اس میں اضافہ نہ ہو بلکہ ان کے درمیان خیر، اصلاح اور محبت میں اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے تمام کلمہ گو بھائیوں اور بہنوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر مسلمان جوڑے کو آپسی محبت اور مودت، اتفاق اور سلوک، اعتماد اور راحت اور سکون کے ساتھ اس کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آباد اور شاد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔